جماعت اسلامی نے اس الیکشن میں کیا کھویا کیا پایا، یہ ہے میرا موضوع۔ میں ہوں انتخاب عالم سوری۔ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہا کریں۔ اس الیکشن میں بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں، بڑی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور آپ کو یہ جانتے ہیں الیکشن تو بہت ہی بظاہر بڑا 5 بجے تک تو بہت فیئر الیکشن ہوا، جو میں نے پچھلے تاریخ میں نہیں دیکھے، کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے کہ ایسے فیئر الیکشن ہوئے جو کہ 5 بجے تک تھے کراچی کے اندر۔ تو 5 بجے تک پورے ملک میں بڑی اچھی پولنگ ہوئی، اور کراچی میں بڑی اچھی پولنگ ہوئی ہے، ورنہ تو دھاندلی ہوتی تھی، بہت ہی خطرناک دھاندلی ہوتی تھی، اور خاص طور پہ متحدہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ پیپلز پارٹی نے بھی یہ راستہ اختیار کیا، اور ویسے ایم کیو ایم نے تو کئی لوگوں کو سکھایا دھاندلی کیسے ہوتی ہے اور یہ دھاندلی بڑھتی چلی گئی۔ خیر بہرحال، تو اب یہ ہے کہ اس الیکشن میں 5 بجے کے بعد جو ڈرامہ کھیلا گیا، کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، پوری دنیا میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی ہوگی جس ٹیکنیکل جس انداز سے ڈرامہ کیا گیا، اور جو ہے وہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا بہت بڑا، اس کے نام ہی نہیں دیا جا سکتا۔ خیر، کراچی میں اس وقت جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اس لحاظ سے کہ جماعت اسلامی کو 3-3.5 لاکھ ووٹ زیادہ ملے ہی نہیں پہلے بھی، اور جماعت اسلامی نے پہلی بار 8 لاکھ سے زائد، میں سمجھتا ہوں 8-9 لاکھ تقریباً ووٹ ملی ہے جماعت اسلامی نے کراچی میں۔ یہ بہت بڑے ووٹ ہوتے ہیں، اور مقامی 1-2 لاکھ زیادہ لیے ہیں پی ٹی آئی نے، اور 2-3 لاکھ زیادہ لیے ہوں گے، لیکن جماعت اسلامی کو بہت ہی بڑی کامیابی اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی کہ اس پارٹی کا ایک مینڈیٹ اپنے پاس لے لیا ہے جس نے قبضہ کیا ہوا تھا اپنے کراچی پر، اور کراچی میں لوگ عادی تھے کہ پتنگ کو ووٹ ڈالنے والے، ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالنا، اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں تھی کہ ہم کسی اور کو ووٹ ڈالیں گے۔ پھر نئی سوچ آئی تو پی ٹی آئی کے ووٹ آئی، تو ووٹ بینک جماعت اسلامی کا تھا ہی نہیں، لیکن جماعت اسلامی نے اس وقت اس دور میں جب کہ لوگوں کا رجحان ظلم کے خلاف، یعنی پی ٹی آئی کو بھرپور تعداد میں پورے ملک میں ووٹ دیے، اور کراچی میں بھی ووٹ دیے، اس میں اتنے ووٹ لے لینا یہ ایک جماعت اسلامی کی کامیابی ہے۔ جماعت اسلامی نے ایکچولی ایم کیو ایم کا وہ گیپ فل کیا، جو متحدہ کو ووٹ جایا کرتے تھے، جو پتنگ کے نام پہ ووٹ دیا کرتے تھے، اب وہ انٹیکٹ ہو کے جماعت اسلامی کا ووٹ جو ہے ادھر آ گیا ہے، یعنی جماعت اسلامی کے پاس آ گیا ہے۔ تو جماعت اسلامی کے لیے بظاہر سیٹوں کا اعلان نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی میں 8-10-12 سیٹیں ان کی صوبائی میں ملتی، 10 سے اوپر ہی مل سکتی تھی، 3-4-5 تقریباً جو ہے نا وہ ان کی قومی میں شیور تھی سیٹیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جو ڈرامہ کیا گیا اب وہ ایک سب کے سامنے ہے۔ دوسری کامیابی جماعت اسلامی کو یہ ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی میں کہ اس الیکشن کے بعد اب لوگ جو ہے نا مزید جماعت اسلامی کے ہمدرد ہو گئے۔ پہلے یعنی حافظ نعیم الرحمن کا تو خیر بہت بڑا رول ہے، حافظ نعیم الرحمن نے جس طرح رول پلے کیا، اور جو ان کی شخصیت اجاگر ہوئی ہے، جو لیڈرشپ بلکہ میں تو کہوں گا اجاگر ہوئی ہے، اس نے جماعت اسلامی کی سے لوگوں کو روشناس کرایا، اچھائی اور برائی کا پتہ چلا، جماعت کی خوبیوں کو پتہ چلا، جماعت اسلامی کی اچھی چیزوں کا ہی نہیں بلکہ ان خوبیوں کا جس کے بارے میں انسان جانتا نہیں تھا، عام آدمی نہیں جانتا تھا، وہ پتہ چلی ہے۔ تو جماعت اسلامی کو ایک آپ جانتے ہیں کراچی میں کس طرح دھتکارا جاتا تھا، کس طرح ان کو جو ہے طنز کیا جاتا تھا، کس طرح سڑکوں پہ، اور ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جماعت اسلامی کے خواتین کو بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا، ان پہ ووٹنگ کی جاتی تھی، چلنا دوبر ہو جاتا تھا۔ اس دور میں آپ جانتے پچھلے جو ادوار گزرے، لیکن اب جماعت اسلامی کو اچھے ناموں سے پہچانا جاتا ہے، جماعت اسلامی کو جو ہے نا وہ عزت دی جاتی ہے، جماعت اسلامی پہ ٹونٹ نہیں کرتے، جماعت اسلامی کے لوگوں کو پہ ٹونٹ نہیں کرتے، اور ٹرسٹ کرتے ہیں، یعنی جو اصل تھی جماعت اسلامی اس کا چہرہ نظر آیا ہے۔ اور جماعت اسلامی کو ایک اخلاقی فتح ہوئی ہے، ووٹ نہیں ملا، ووٹ تو بہت ملے، سیٹیں نہیں ملی، جعلی مینڈیٹ کسی اور کو چلا گیا، لیکن جماعت اسلامی کو پذیرائی بہت زیادہ ملی ہے۔ ایک اور بڑی کامیابی یہ ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ دے کین رول، دے کین ورک، تو وہ رول کرنے والی پارٹی ہے، یعنی جماعت اسلامی کو اس سے پہلے سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ صرف دین کا نام لیتے ہیں، یہ صرف مولوی ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جماعت اسلامی بہت کچھ کر سکتی ہے، اور
پچھلی تحریک میں پچھلے تقریباً 8-10 سالوں میں 5 سالوں میں حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں کراچی میں بہت زیادہ اقدامات کیے گئے. مثال کے طور پہ بجلی کے بہت بڑا ان کے ساتھ جنگ لڑی، ورنہ پہلے بوگس جعلی بلنگ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ الیکٹرک کی طرف سے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. پھر حافظ نعیم الرحمن نے آواز اٹھائی اس کے اوپر، اور جماعت نے آواز اٹھائی اور بالآخر اس کو جو کامیاب کروایا. اچھا، پھر یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے اس وقت سینٹرل میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی بلدیاتی انتخابات میں. اس کے بعد جو کام کیا ہے اس سے بھی اندازہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی بہت کچھ کر سکتی ہے، اور ان کے ورکرز مخلص ہیں اور یہ ایک امپیکٹ اچھا پڑا ہے. ابھی جیسے پارک بن رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں پارک کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، سیوریج کے سسٹم پر بڑا کام ہوا ہے. صفائی ایک ایسی مثال ہے، یعنی صفائی آپ کو نظر نہیں آتی تھی پہلے نا، آج سے جو کچھ عرصے پہلے، اور کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گندگی کے ڈھیر ہوا کرتے تھے، بدبو تعفن شہر میں رہتا تھا، لیکن اب وہ بالکل اچھی صفائی ہو رہی ہے. اس فرق کو آپ محسوس کریں. اور ساتھ ساتھ جو ہے بقرعید میں نے خود دیکھا کہ بقرعید کی شام کو کہیں کوئی اوجڑی نظر نہیں آتی تھی تقریباً، اور پورے شہر میں ایک بدبو ہوتی تھی. ویسے پچھلے سالوں میں ایک تعفن ہوتا تھا پورے، جو کہ شہر میں کئی دن تک قائم رہتا تھا، اور کئی جگہوں سے گزرتے تھے تو اوجڑی پڑی رہتی تھی، سڑ رہی ہوتی تھی، چلنا گزرنا دوبر ہو جاتا تھا، گاڑیاں لوگ شیشے بند بند کر کے گزرتے تھے. تو لیکن اس دفعہ جو ہے نا ماشاءاللہ جو ہے نا یہ ایکسیلنٹ، دیٹ واز ایکسیلنٹ. تو یہ ایک اچھا ایک رول پلے کیا. اس سے محسوس یہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی رول کر سکتی ہے. ساتھ ساتھ ایک اخلاقی فتح حافظ نعیم الرحمن کے اعلان سے بھی ہوئی ہے کہ حافظ نعیم الرحمن نے جو اعلان کیا، اور وہ یہ اعلان تھا کہ کسی طرح جو ہے وہ سیٹ واپس کی انہوں نے، جو ان کی سیٹ نہیں بنتی تھی پی ٹی آئی کو دے دی. تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے دل جیتا ہے پی ٹی آئی والوں کا نہیں بلکہ عوام کا. اور کافی جو ہے نا اینکرز نے بھی اور تجزیہ نگاروں نے بھی تعریف کی ہے، اور کافی مخالفین نے بھی تعریف کی ہے کہ جہاں لوگ اپنے مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور پورا ہڑپ کر گئے، لوگوں کے ووٹ کا ایک مینڈیٹ، عوام کا مینڈیٹ ہڑپ کر گئے، وہاں جماعت اسلامی کے امیر نے اعلان کیا کہ میں یہ بھی گوارندہ کروں گا کہ مجھے میرا ایک ووٹ کسی کا میں لوں، نہ میں کسی کا حق لینا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کا حق چھیننا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کا حق چھینوں گا اور نہ چھینے دوں گا. چھین لیا گیا وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت یہ ایک اچھا امپیکٹ حافظ نعیم الرحمن. اچھا، شہر کو قیادت ملی جس کی ضرورت تھی. شہر میں ایک ضرورت تھی کہ ایک ان کا اسپوکس مین ہو، کوئی بولنے والا ہو، ان کے ایشوز کو اٹھانے والا ہو، کیونکہ متحدہ بک چکی تھی، بکی ہوئی ہے، فار سیل ان کا بورڈ لگا ہوا ہے اور ہمیشہ بکی ہے، اور کوئی نہیں تھا جو کہ بولتا تھا. تو اس وقت کراچی کے ترجمانی کے لیے ایک لیڈرشپ سامنے آئی ہے، اور اب پورے ملک میں بھی اس کی آواز سنی جاتی ہے. تو حافظ نعیم الرحمن نے جو ہے نا وہ ایک کراچی کے ایشوز کو اٹھایا ہے، ایڈریس کیا ہے، اور حافظ نعیم الرحمن پبلک کے اسپوکس مین ہیں، کراچی والوں کے اسپوکس مین بن گئے. اور کئی ایشوز پہ کوئی بات نہیں کرتا تو حافظ صاحب بھی بات کرتے ہیں، بلکہ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمن کا کیا موقف آیا. تو کراچی نے لیڈرشپ دی ہے، کراچی نے ایک پبلک کو، لوگوں کو ایک بولنے والا ایک شخص دیا ہے جو بولڈلی بات کرتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ دبتا ہے، نہ ڈرتا ہے. اور ویسے تو حافظ نعیم الرحمن کے علاوہ کوئی بھی فرد اگر ہو کراچی کی قیادت کر رہا ہو، جماعت کا ہو، تو اس کی خصوصیت ایسی ہی ہوں گی. البتہ یہ ہے کہ اچھا، بلکہ میں تو یہ یاد دلاؤں گوادر میں بھی اس وقت جماعت اسلامی کو کامیابی ہوئی ہے، اور مولانا جو ہدایت اللہ ہے، مولانا ہدایت الرحمن، ان کو وہ وہاں کے سٹی ناظم ہیں اور ایک سیٹ بھی لی ہے صوبائی کی. تو یہ جماعت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہاں پہ بھی گوادر میں بھی سپر بلوچستان میں بھی یہ اصل میں لیڈرشپ ہوتی ہے، شخصیت پرستی نہیں کہلاتی، بلکہ لیڈرشپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ کسی پارٹی کو پہچانتے ہیں. کسی فرد کو پہچاننا آسان ہوتا ہے بجائے مسکے کے پارٹی کو، اس فرد کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ پارٹی پہچانی جاتی ہے. تو جماعت اسلامی جو پہچانی گئی ہے وہ اس کی بڑی وجہ حافظ نعیم الرحمن بھی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی وہ کراچی میں روشناس ہوئے ہیں جماعت اسلامی. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعتماد ملا ہے. ہارنے کے اوپر پارٹیاں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں، اور
لوگ جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا جماعت اسلامی کو. اور جماعت اسلامی نے اپنا پیغام پہنچایا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہارنے سے ہم ڈیموٹیویٹ نہیں ہوتے، گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں دنیا ہمارا مد نظر نہیں ہے بلکہ آخرت مد نظر ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، اس زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، اچھا نظام قائم کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی بہت بڑی کامیابی ہے جماعت اسلامی کو ہوئی ہے، اور پورے ملک میں حوصلہ ملا اس سے کہ کس طرح ہم کراچی میں جس طرح ایک کام کیا ہے جماعت اسلامی نے، پورے ملک میں کام کرنا چاہیے. اور پورے ملک میں جن جن شہروں میں اس طرح کے آواز اٹھائی جائے گی، پبلک ایشوز پہ بات کرنا شروع کیا. اور جماعت اسلامی نے آواز ہی نہیں اٹھائی بلکہ یہ کامیابیاں ہوئی ہیں. میں بتا رہا تھا کہ الیکٹرک میں کامیابی ہوئی، نادرا کے حوالے سے بڑی کامیابیاں حاصل کی، پانی کے معاملات میں، اور بھی بہت سے معاملات میں ایک جس میں عوام پریشان تھی، لوگ ڈسے ہوئے تھے، وہاں کامیابی جماعت اسلامی کو ملی ہے. تو بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ تھی باتیں. جماعت اسلامی نے کیا کھویا کیا پایا. سیٹیں کھو دیں کوئی بات نہیں، لیکن اس کے اگینسٹ بہت کچھ حاصل کیا. اللہ حافظ.